اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے 4 ارکان اسلام پر مرزا صاحب کے عمل درآمد کی بابت مختصر روداد آ چکی ہے۔ اب 5ویں رکن اسلام کے ساتھ مرزا صاحب کا اپنا عمل اور دوسروں کو کیا ہدایت ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کا خط حضرت مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کی خدمت میں سنایا گیا، جس میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ حج کیوں نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ میرا پہلا کام خنزیروں کا قتل ہے اور صلیب کی شکست ہے۔ ابھی تو میں خنزیروں کا قتل کر رہا ہوں، بہت سے خنزیر مر چکے ہیں اور بہت سخت جان ابھی باقی ہیں، ان سے فرصت اور فراغت ہو لے۔ کتاب ملفوظات احمدیہ مرزا منظور الہی قادیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت مسیح ابن مریم کہاں احرام باندھیں گے اور حج کریں گے، لیکن یہ مسیح صاحب ابھی سوروں کے بارے میں ہی گھوم رہے ہیں اور ان سوروں کی ملکہ کو عالیہ قرار دے کر اس کی متابعت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک جگہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حج نہ کرنے کی تو خاص وجوہات تھیں کہ شروع میں تو آپ کے لیے مالی لحاظ سے انتظام نہ تھا، کیونکہ ساری جائیداد وغیرہ عدائل اور ہمارے دادا صاحب کے ہاتھ میں تھی، اور بعد میں تایا صاحب کا انتظام رہا، اور اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ایک تو آپ جہاد کے کام میں منہمک رہے، دوسرے آپ کے لیے حج کا راستہ بھی مخدوش رہا، تاہم آپ کی خواہش رہی تھی کہ حج کریں۔ کتاب سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119۔ چلیں جی، یہاں پر جو جہاد کا لفظ آیا ہے اس کو دیکھ کے مجھے واقعی میں تعجب ہوا کہ ہاتھوں جہاد کے بارے میں جو مرزا صاحب کے اقوال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے۔ مرزا صاحب جہاد کے بارے میں فرماتے ہیں مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19 پر کہ میں یعنی کہ مرزا قادیانی یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد سے انکار ہے۔ پھر ایک جگہ اور مرزا صاحب فرماتے ہیں شہادت القرآن صفحہ نمبر 84، روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 380۔ بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں، سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت ہے، کیونکہ جن کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض ہے۔ پھر دہراتا ہوں، کیونکہ جن کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض ہے اور واجب ہے، اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ جی، یہاں مرزا صاحب جہاد پہ بات نکلی تو مرزا صاحب کی جو اس سے پہلے ہم پڑھ کے گئے تھے کہ ابھی تو خنزیروں کا قتل کر رہا ہوں، تو اس کے اندر تھا کہ خنزیروں کا قتل اور سلیب کی شکست ہے، اور یہاں پر مرزا صاحب انہی سلیب کے رکھوالوں یعنی حکومت برطانیہ گورنمنٹ برطانیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض ہے اور واجب ہے، اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ کہتا ہوں کہ محسن یہ اسی سلیب جس کو خنزیر بول رہے ہیں اس کو یا محسن بول رہے ہیں کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار کا کام ہے۔ پھر مرزا صاحب آگے فرماتے ہیں شہادت القرآن صفحہ نمبر 84، روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 380 صفحے کے اوپر۔ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسری اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی ہو، وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مرزا صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں سلیب توڑنے آیا ہوں، پھر مرزا صاحب نے پیچھے فرمایا کہ خنزیر کا قتل اور سلیب کی شکست، اور یہاں پر مرزا صاحب اپنے اسلام کے 2 حصے بتا رہے ہیں، ایک خدا تعالی کی اطاعت اور دوسری حکومت برطانیہ کی اطاعت۔ مرزا صاحب کے کیا کہنے؟ چلیں ہم اپنی حج والی بات کو واپسی وہیں لیتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حج کے راستے مخدوش تھا اور تاہم
آپ کی خواہش رہی تھی کہ حج کریں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3، مرزا بشیر احمد ایم اے۔ نام تو رئیس قادیان ابن رئیس تھا اور کتابوں کے ٹائٹل پر بھی یہی لکھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا سوال آتا ہے تو مالی لحاظ سے کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا۔ ان باتوں سے کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ باپ بیٹا یعنی کہ مرزا صاحب اور مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ اور رہی دنیا کی بات، تو اس پر بھی ان کا دجل کھل گیا ہے۔ قادیانی جماعت کو بھی اللہ توفیق دے کہ حق دیکھ لے۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کے خدا نے ان کو وعدہ دیا ہے کہ میں وہی ارادہ کروں گا جو تمہارا ارادہ ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 109۔ اب اگر واقع میں آپ کا خدا پر یقین ہے اور واقعی خدا نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ وہ مرزا صاحب کے ارادے کے مطابق ہی چلے گا، تو پھر تو مرزا صاحب کو کسی قسم کی فکر نہ ہونی چاہیے۔ خدا ان کے ارادے کے مطابق احسن انتظامات کروا دیتا تاکہ حج ادا کرنے پر جھوٹے نہ ہوں۔ لیکن یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا، خواہش ہی نہیں کی، یا پھر جھوٹا الہام پیش کیا۔ کیا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی نیابت کرنے والا کبھی ایسا سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ حج کا ارادہ ہی نہ کرے؟ ہر بار ایک نیا بہانہ اور ایک نیا عذر، لیکن یہاں کئی نئے عذر پڑھیے اور سر دھنیے۔ مرزا صاحب پر حج فرض نہ تھا کیونکہ آپ کی صحت درست نہ تھی، ہمیشہ بیمار رہتے تھے۔ حجاز کا حاکم آپ کا مخالف تھا کیونکہ ہندوستان کے مولویوں نے مکہ معظمہ سے حضرت مرزا صاحب کے واجب القتل ہونے کے فتوے منگوائے تھے، اس لیے حکومت حجاز آپ کے مخالف ہو چکی تھی۔ وہاں جانے پر آپ کی جان کو خطرہ تھا، لہٰذا آپ نے قرآن شریف کی اس حکم پر عمل کیا کہ اپنی جان کو جان بوجھ کر مت ہلاکت میں پھنساؤ۔ مختصر یہ کہ حج کے مقررہ شرائط آپ میں نہیں پائی گئی، اس لیے آپ پر حج فرض نہ ہوا۔ کتاب ہند کی اخبار الفضل قادیان جلد نمبر 17 نمبر 21 مورخہ 10 دسمبر 1929 بحوالہ تحفہ قادیانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 467۔ یہ جو عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ مرزا صاحب پر حج فرض نہ تھا، اس کا جواب تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ مہدی علیہ السلام اور مسیح ابن مریم دونوں حج کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی بات فرض نہ ہو؟ اور پھر اس کے لیے جیسا کہنا ہے کہ عشق رسول کی وجہ سے میں مسیح ہوں، مہدی ہوں اور نبی ہوں۔ اگر صحت کا عذر ہے تو صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور سب قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبیوں کے سردار نبی کریم پر نور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک پیشن گوئی کروائے اور وہ پوری نہ کرے، یا اس کے پورا ہونے کے اسباب مہیا نہ کرے؟ اگر مرزا صاحب سچے مسیح یا مہدی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی صحت ایسی نہ ہونے دیتا کہ وہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو پورا نہ کر سکتے، بلکہ وہ ان کو ایسی صحت دیتا اور نیت دیتا، اسباب مہیا کرتا کہ وہ حج کراتے۔ ایک اور وجہ بیان کرتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں، واجب القتل ہونے کے فتوے منگوائے گئے تھے اور حکومت حجاز مخالف ہو چکی تھی، اس لیے حج نہیں کیا۔ یہ بات تو ہمارے موقف کو اور مضبوط کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حج کرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ مسیح ابن مریم نزول کے بعد حج کریں گے۔ کیا آج تک اللہ تعالیٰ نے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی کو ادھورا چھوڑا؟ یہ سوال تمام قادیانی اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا 1400 سال سے ہم نے کبھی دیکھا کہ کتنی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں؟ تو کیا مرزا صاحب اگر سچے مسیح ہوتے تو ان کو کوئی ڈر خوف ہوتا؟ نہیں، بلکہ
اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں پر اعتبار ہوتا تو وہ دلیری سے جاتے اور وہاں جا کے حج کرتے اور فرض اور پیشن گوئی پوری کرتے، اپنا پیغام عالم اسلام کو دیتے، اور سچا ہونے کی صورت میں ان کا پیغام بہت جلد عالم اسلام کو پہنچ جاتا۔ مگر مرزا صاحب کو یقینی علم تھا کہ وہ جھوٹے مدعی ہیں اور اللہ تعالی کی حفاظت کے وعدے ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ابھی آنے والے سچے ابن مریم کے لیے ہیں۔ اسی لیے حج کو